محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قربانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر قربانی ضروری ہے، واجب ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو قربانیاں دو کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی غریب امت کے لیے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ قربانی کے فضائل موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں جب قربانیاں ہوتی تھیں تو اس کی قربانی کو مقبول سمجھا جاتا تھا جس کی قربانی ذبح ہونے کے بعد آسمان کے اوپر اٹھا لی جاتی تھی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ کرم رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کرو، قربانی کا خون بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا ارشاد پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے ہی اس کا خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حکم فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے ساتھ حاضر رہو، اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ اس کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا آنے والی تمام امت کے لیے ہے؟ رحمت عالم کی رحمت اپنے جوش کے اوپر تھی۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لے گا۔ سامعین و ناظرین، جس دور میں ہم جی رہے ہیں بے راہ روی کا زمانہ ہے، دیکھا دیکھی کا زمانہ ہے، ہم عبادات کے لیے بچنے کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ میں مقروض ہوں، میں قربانی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، اتنے ہیلے بہانے آتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اگر قربانی کے دنوں میں یا قربانی کے دنوں کے بعد ہمارے اعزاء اقرباء میں کہیں بھی شادی ہو تو ہم قربانی سے زیادہ اس شادی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نود و نمائش کا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربانی کے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہوگی، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ آزاد ہو، غلام کے اوپر، آج کل تو غلام الحمدللہ ہے ہی نہیں، مقیم ہو، مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مطلب یہ ہے کہ ایام قربانی میں صاحب نصاب ہو۔ نصاب کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں روپے آپ کے پاس پڑے ہوں، 1.25 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوں، یا اس سے اوپر اس سے نیچے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ عند اللہ گناہگار ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اوپر ایک چیز واجب تھی، آپ نے کیوں نہیں کی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ مہنگی قربانی نہیں کر سکتے، سستی قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے
ساتھ والے نے بڑی قربانی خریدی ہے لہذا میں بھی بڑی قربانی خریدوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زیادہ دیا تو اس کو خرچ بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم دیا تو آپ کم سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے، صحت مند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ ایک شخص معذور ہے، اس سے شریعت کی ڈیمانڈ ہے کہ جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھو، تو لہٰذا جو بہت امیر ہے وہ تو مہنگی قربانی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی۔ اور جو فقیر آدمی ہے، غریب ہے لیکن صاحب نصاب ہے، 1.25 لاکھ روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سیونگ موجود ہے 1.25 لاکھ کی، یہ حاجات اصلیہ کے علاوہ اگر 1.25 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، اونٹ ہو گیا، اس کی عمر 5 سال، عمر کا حساب ہے قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 5 سال کا ہونا چاہیے۔ گائے اور بھینس اور اس کے نر اور مادہ دونوں کا اعتبار 2 سال کا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دندہ ہوگا تو قربانی ہوگی، دندہ نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ایسے لوگ فراڈیے موجود ہوتے ہیں کہ اس کے دانت ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ قمری اعتبار سے اگر وہ 2 سال کا ہے، دندہ نہیں ہے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ دندہ ہے لیکن 2 سال کا نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی، 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکری اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح بھیڑ، اس کا نر، دمبا اور اس کی مادہ، یہ بھی 1 سال کی، لیکن 6 مہینے کا بھی دکھنے میں اگر 1 سال کا نظر آئے، مطلب حجم کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ 1 سال کا لگتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ پھر قربانی کے شرائط میں سے یہ ہے کہ ایام قربانی کے اندر قربانی کی جائے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک، یہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں قربانی ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں روشن خیال کہ قربانی نہ کرو جی، کسی غریب کو مکان لے کے دے دو، کسی کو فلاں شے، کسی کی شادی کرا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قربانی کے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں، وہ جانوروں کا خون بہانا ہے۔ اب اس کے پیچھے اگر تصور دیکھیں قرآن کا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے جوان بیٹے کو، بڑھاپے کے عالم میں بیٹا جوان ہو رہا ہے، اور اس کا حکم ہوا کہ آپ اس کو قتل کریں، آپ اس کو ذبح کریں اللہ کی راہ میں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا، میرے ابا جان، جو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہمارے اوپر قربانی بچوں کی ہوتی۔ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے خالصتاً، دکھلاوا نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بچے تنگ کر رہے تھے اس لیے بکرا لایا ہوں، بچے تنگ کر رہے تھے اس لیے حصہ ملایا، لوگ کیا کہیں گے اس لیے حصہ ملایا، نہ، صرف اللہ کی رضا تھی۔ وہ شخص اگر صدق کے دل کے ساتھ قربانی کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے جوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت محمدی کے مطابق، عین سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرمائے۔ نیک صالحین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی قربانیاں منظور اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔